जब हम मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आमिर जान को मिलने उनके दफ्तर पर्ल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलमदार रोड कोयटा पहुंचे, ड्यूटी पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट से मैनेजिंग डायरेक्टर पर्ल इंस्टीट्यूट का दफ्तर मालूम किया तो हमें एडमिन ऑफिसर खिजर खान अपने हमरा मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर जान के दफ्तर ले गए। मैनेजिंग डायरेक्टर पर्ल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर आमिर जान ने खूबसूरत बुके पेश करके हमें अपने दफ्तर आने पर खुश आमदीद कहा। इसके बाद इनके साथ इनके दफ्तर में तफसीली गुफ्तगू हुई। Praise the Lord. We are in Balochistan and it's great pleasure and honor for me. Today we are talking with Mr. Amir Jan, who is MD, Pearl Institute of Management and Information Technology. So he's a young man and we appreciate you. You are doing a great job. So first of all, I would like to ask you, please tell your skills, initial education systems and higher education. Thank you very much, Pastor Samuel Coker Saab. First of all, I would like to thank you, your entire team of Isaac TV, that you have taken a great initiative, Ek Din Isaac TV ke saath. So I warmly welcome you on the behalf of Balochistan and on the behalf of our entire team of Pearl Institute of Management and Information Technology. I would like to introduce myself. My name is Amir Jan and I'm the Managing Director of Pearl Institute of Management and Information Technology. And I'm serving in the field of education since 1999. And I'm also board member of National Vocational Technical Training Commission, which exists in Islamabad, Prime Minister Secretariat. I'm representing the Balochistan chapter, and this is the honor. I'm the only Christian who is representing on the national level. Further, I'm the regional director of Pakistan Christian Council International. I have also blessed being the director of Pakistan Zindabad organization. I'm thankful to the Lord. He has given me the ability to facilitate our Christian community in education sector. And sometimes I do poetry as well. I'm social worker, and when God gives me a message, I deliver the message of the gospel as well. So I warmly welcome you in our institute from the core of our heart. We also welcome you because you are a young leader and God gave you talent and many skills. So would you like to tell us how many branches Pearl Institute of Management in Balochistan? Why not? Pastor Samuel, basically we are the pioneer of IT Institute in Balochistan, and we are not limited only in Balochistan. Basically we have the two branches in Balochistan. One setup we have in Afghanistan, and by the grace of our Lord, we have one setup in UK as well. And we are the pioneer of IT sector, and the Pearl Institute of Management and Information Technology is the one, what we can say, is the one pioneer institute of IT and management skill institute. That's great. So God gave you many talent. So you are also religious, you have skills, you are social activists also. So now we want to talk in Urdu. Definitely, because Urdu is our national language and we feel proud to speak Urdu. So I would like to share in Urdu what I have and how can I achieve the goal, and how the Lord shower His blessing upon me and my family and my community through me. I would like to share in Urdu as well. Yeah, because you are involved in the education system, so many people watch our program, Yes. Ek Din Isaac TV ke saath. So in future, we are also thankful. Pastor Anwar Fazal is also promote us in different international countries. By the grace of God, in this year,
We invite many other countries of the world. So आपसे अब मेरा ये सवाल है कि खुदावंद ने आपको बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी दी और एक यंग लीडरशिप है और एजुकेशन स्किल्स भी हैं और आप कौम का भी दर्द रखते हैं और मैंने अभी आपकी कुछ जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी दोस्तों ने बताया कि आप जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट होता है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, जैसा कि कराची में पिछले 4 माह पहले लास्ट ईयर तो वहाँ बहुत बड़ा इशू बना और बड़े क्रिश्चियंस लोगों ने इस पर स्ट्रांगली कंडेम भी किया। तो आपकी भी मैंने अचीवमेंट्स देखी, आपके भी जो खुदावंद ने आपको एक कौम का दर्द दिया हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जितने भी आपको पास्टर सैमुअल अपने इंट्रोडक्शन करवाए हैं उन सब से जो खूबसूरत इंट्रोडक्शन है मेरा वो ये है कि मैं मसीह हूँ और मैं आप में से एक हूँ और मैं मसीह हूँ और इस हवाले से जो मेरी मसीह कम्युनिटी है आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनकी दुआओं के फजल से हूँ। और सबसे पहले तो ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पास्टर अनवर फजल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और उनकी जितनी भी खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से मैं पास्टर अनवर फजल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस नए चैप्टर के लिए एक दिन आइज़िक टीवी के साथ और उसके साथ साथ बलूचिस्तान कम्युनिटी के बिहाफ पर मैं उनकी सारी एफर्ट्स के लिए उन्हें खराज तहसीन और उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ कि जब भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो उनकी खिदमत जो है वो ग्रां कदर है। हमने हर वक्त हर मौके पर उन्हें वहाँ मौजूद पाया है और उन्हीं की इन काविशों की वजह से हम भी एनर्जेटिक होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हम में भी ये हौसला पैदा होता है कि हम भी आगे बढ़ें और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बनें। और जिस प्लेटफॉर्म पर भी हमें मौका मिलता है हमारी जो स्पेशली यूथ है हम उनको प्रमोट भी करते हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी यूथ जो है फुल ऑफ टैलेंट है। जिस तरीके से बलूचिस्तान के पहाड़ जो हैं वो मादनियात से भरे हुए हैं, इसी तरह हमारे जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं वो फुल ऑफ टैलेंट है। इन्हें सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है, इन्हें उन हाथों की ज़रूरत है जिन हाथों में ये जाएं और वो हाथ इनको निखार दें। तो पास्टर अनवर फजल जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपनी बसात के मुताबिक जो है प्रोविंशियल लेवल पर इस तरीके से काम कर रहे हैं और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं सिर्फ ना प्रोविंशियल लेवल बल्कि नेशनल लेवल पर काम कर रहा हूँ इस हवाले से और इसी दर्द को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये एक कारवां ऐसा शुरू हुआ है जिसमें हम ख्याल लोग हमारे साथ मिलते जा रहे हैं और हम मिलकर अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। भाई आपने पास्टर अनवर फजल साहब की बात की है तो मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि पास्टर अनवर फजल साहब इस वक्त एक ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है पास्टर अनवर फजल और वो आप देख रहे हैं तो कौम का इतना दर्द रखते हैं कि मुख्तलिफ वो लोगों के लिए वो ना सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि उनके लिए वो मददगार भी साबित होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कौम है, हम ट्रिब्यूट देते हैं पास्टर अनवर फजल साहब को, एक प्रोग्राम उन्होंने दिया, इसमें यह है कि आपका पूरा जो है एक दिन आइज़िक टीवी के साथ आपके जितने भी टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो आप देख लेते हैं कि अब ये क्या है। अगला जो मेरा सवाल है आपकी, मैं बात को कंटिन्यू रखूंगा कि आप जो यूथ लीडरशिप है, आप अभी काफी बड़े टैलेंटेड हैं बलूचिस्तान में, आई डू अप्रिशिएट, लेकिन हमारे पंजाब में हम देखते हैं कि वहाँ हमारे जो यूथ है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा गर्व है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अच्छी जॉब पर हैं लेकिन वो अपने कॉलेज या स्कूल जो है वो उनका जो है वो अपना दिलचस्पी नहीं रखते। उनको पता है कि हमारे वालिदैन गवर्नमेंट में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो फिर क्या होता है इन द लॉन्ग रन वो बच्चे जो है वो लाडले जरूर होते हैं, हर बच्चा लाडला है चाहे वो गरीब का है अमीर का है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आखिर में क्या होता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं होती, ना उनको जॉब्स मिलती हैं, एंड पर क्या होता है वो शादियों ब्याह भी उनके उस मेरिट और उस जो उनका जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उनकी शादियाँ भी नहीं होती। तो आप यूथ लीडरशिप को क्या मैसेज देना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से? सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरे दिल के तारों को आपने छेड़ दिया है। ये ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है हमारी कौम के लिए। देखें यूथ जो है वो किसी भी कौम का सरमाया है, यूथ हमारा मुस्तकबिल है
اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آج جتنی بھی مشکلات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے۔ پہلے اگر ایک وقت آپ دیکھیں تو ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں ہماری ایک پہچان تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ پہچان بھی ہماری مٹتی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ہم یوتھ کو جو ہے نا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے اس کی ذمہ دار ہے۔ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یوتھ کے لیے کہ ہم یوتھ کو کس ڈگر پر لے کر چلیں۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے ایک موز اور گھوڑے کی بات کرتے ہیں، ہم ایک تپتے ہوئے شعلے کی بات کرتے ہیں۔ اگر موز اور گھوڑے کو لگام نہ ڈالی جائے، اسے پراپر ڈائریکشن نہیں دی جائے، تو وہ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی ڈگر پر چلتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ایک گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے جب مٹی گیلی ہوتی ہے اسے کسی بھی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ مٹی جو ہے وہ سوکھتی جاتی ہے، آپ اس کی شیپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس کو اگر آپ اس کے ساتھ زور زبردستی کریں گے، توڑ مروڑ کریں گے، تو وہ برتن جو ہے یا جو بھی آپ نے اس کے ساتھ جس سانچے میں اس کو ڈالا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ گراس روٹ سے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ ان کا فوکس کیا ہے۔ بیسیکلی اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کے لیے آپ دیکھیں، آپ کو بہت سارے مکالمات ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے سکسیس آف کی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اٹس ناٹ اے ریس، اٹس اے جرنی، ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹس اے جرنی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی ایج میں چلے جائیں، ہم طالب علم ہیں، اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس کے ہر موڑ پر جو ہے نا، اگر آپ صحیح طریقے سے اس سفر کو جو ہے اپنی منزل کی طرف گامزن کرتے ہیں تو ہر موڑ پر یہ آپ کو اچیومنٹس دیتی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اور پھر وہ کامیابی نہ صرف ہمارے قدم چومتی ہے، بلکہ ہمیں یہ جس طریقے سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم نور کی مانند ہو، تم نمک کی مانند ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں پھر جو ہے دنیا کی لائٹ بھی بناتی ہے۔ اور ہمیں آپ دیکھیں، آلتھو وی آر مینورٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ مینورٹی، وی آر دا ریکگنیشن آف میجورٹی۔ میجورٹی کو ہم اس کی شناخت دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو دیکھیں، اس میں سے اگر آپ مینورٹی کا پورشن نکال دیتے ہیں تو وہ پرچم اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ تو میجورٹی کو جو اس کی پہچان دے رہے ہیں وہ ہم مینورٹی پہچان دے رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نمک کی مانند کہا گیا ہے۔ اب نمک کے ٹیسٹ کو جو ہے آپ اس وقت آبزرو کر سکتے ہیں جب آپ کے کھانے میں نمک نہ ہو، آپ کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے۔ میرا جو اپنا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانے میں بے شک جو ہے وہ 100 قسم کے مسالہ جات ڈال دیں، لیکن اگر اس میں نمک کی کمی ہے، وہ مسالہ جات اس ایک نمک کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس دنیا میں جو ہے بے شک ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے لیے نمک ہے۔ اس دنیا کو جو ٹیسٹ وردی بناتے ہیں وہ ہم ہیں۔ تو ہمیں اپنی شناخت جو ہے وہ پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بیسیکلی اپنی جو پہچان ہے، اپنی جو شناخت ہے، وہ ہم کھو چکے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی بات سے مجھے یاد ہے جیسے آپ نے یہ اسکول سسٹمز کا بتایا، اور پاکستان کے اندر کرسچنز جو ہیں ان کا بڑا ایکٹیو رول ہے ایجوکیشن سسٹم میں اور ہیلتھ میں بھی۔ جیسے ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے جنرل بنایا، ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، پرائم منسٹر بنایا، ہم نے پریزیڈنٹ بنایا ہے، اور دیکھیے کیا ہم اگر بنا سکتے ہیں تو کیا ہماری کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، یہ نہیں بن سکتی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو میں ضرور کہوں گا کہ یہ لیک آف لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں جو ہے جو اس کا انیشل ہے، جو اس کا جو فیلئر ہے نا، وہ ایجوکیشن کا، وہ پیرنٹس بھی ہیں۔ پیرنٹس آپ کو جو ہے وہ ڈیل دے دیں گے، آپ کو صحیح اچھے اسکول میں وہ آپ کو اگر پڑھاتے ہیں تو بچہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ اسکول جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اینڈ کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن میں بھی، اور ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ان کو ضرور دیں سنڈے اسکول۔ سر اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نشر و نما کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے،
آیا وہ اس کو آپ ریلیجیس گروتھ کہتے ہیں یا آپ اس کو فزیکل گروتھ کہتے ہیں یا سیکولر ایجوکیشن گروتھ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں، میں اسے ایک ٹرائنگل کی طرح لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں ایک رول جو ہے پیرنٹس کا ہے، ایک رول جو ہے ایجوکیشن اداروں کا ہے، اور اس میں جو تیسرا رول ہے جس کو ہم بیس لائن کہتے ہیں، بارڈر لائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ذمہ داری ہے وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی اور ریلیجیس جو ہے نا، ریلیجیس ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تینوں میں سے کوئی چیز بھی لیک کرتی ہے، کم ہوتی ہے، کمی پیشی آتی، تو یہ ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوتا. پھر اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقتی طور پر نقصان نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم جو ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور یہ پھر اب ہم ان لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس کو فیس کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ کس طریقے سے تباہی کے دور پر جو ہے وہ رواں دماں ہے. IT کا دور بھی ہے. اب دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، لیکن بینگ این IT انسٹیٹیوٹ ہیڈ مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا بورڈ ممبر ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. وہ لوگ جو ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فری آف کاسٹ ٹریننگز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ان کو یہ ٹیکنیکل سکلز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ان کو جاب اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. جب یہ پروگرامز اناؤنس ہوتے ہیں، could you believe پاسٹر صاحب، ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے پاسٹر صاحبان کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ یوتھ کو انکریج کریں، یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس طرح کی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اس میں شمولیت ہوتی ہے ہماری یوتھ کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اب ریسنٹلی جب کووڈ کا دور تھا تو اس میں سارے لوگ جو ہے وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے یہ سب کے لیے ایک تھریٹ تھی، لیکن ہم نے تھریٹ میں بھی اپرچونیٹی کریٹ کی. ہم نے جرمن آرگنائزیشن سے ایک فنڈڈ پروجیکٹ لیا اور آن لائن ہم نے ٹریننگز کروائی، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہماری جو یہ فیمیل پروجیکٹ تھا، ہم نے کوشش یہ کی کہ اس میں 60 کینڈیڈیٹس لینے تھے، اور اس میں 60 کینڈیڈیٹس میں سے could you believe کہ 45 ہماری کرسچن بچیوں کو ہم نے انرول کیا. ان کو ہم نے ٹریننگز بھی پرووائڈ کی، ان کو فری آف کاسٹ ہم ڈیٹا بھی پرووائڈ کر رہے تھے، ہم نے ان کو لیپ ٹاپس بھی پرووائڈ کیے بچیوں کو. تو اس طرح کے بہت سے ایسے مطلب پلیٹ فارمس ہمیں ملتے ہیں، ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے اپنے ینگ لیڈر سے بھی، اپنے پاسٹر صاحبان سے بھی، کہ اگر کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آتی ہے تو اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے جس ہتھیار کے ذریعے ہم اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اور وہ ہتھیار ہمارا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن جو ہے صرف آپ جاب کے لیے حاصل نہ کریں، ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دیتی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ہمارے دین کو، ہمارے ریلیجن کو سمجھنے کی جو ہے وہ صحیح صلاحیت دیتی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں ایک اچھا انسان بناتی، اور تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے، بلکہ اس کو آپ جتنا یوٹیلائز کریں گے یہ ملٹی پلائی ہوگا. اور ہماری پہچان اگر آپ دیکھیں، ہماری تو پہچان ہی ایجوکیشن ہے، ہماری تو پہچان ہی جو ہے وہ ہیلتھ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہماری پہچان جو ہے وہ ان چیزوں سے مٹتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں یہ ایک دردناک واقعہ جو ہوا، آرزو راجہ والا کیس، اس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر دیا، اور میرا دل جو ہے بڑا رویا اس حوالے سے. تو میں نے لکھا ہے اس حوالے سے اپنی قوم کے لیے، اور ایک میسج جو ہے ان کے لیے میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اگر مطلب آپ مجھے اس بات کی اجازت ہے. میں آپ کو اس میں اجازت دوں گا. ہاں جی، اور بلکہ ساری دنیا دیکھتی ہے. میں یہ پوچھ رہے تھے جو پوئٹری ہے، یہ بھی آپ کو بچپن سے اس کا شوق ہے، یا ابھی آپ کچھ حالات و واقعات دیکھ کر آپ شاعر بنے؟ میں بڑا دور تھا ان ساری چیزوں سے، لیکن یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہوں. میں نے آنسو بھی بہائے اپنی قوم کے لیے، اور میں فکر مند ہوں. جب میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں، کوئی مطلب گول نہیں ہے، تو میں تڑپتا ہوں ان کے لیے. میں اس وقت جو ہے غیر قوم میں بیٹھا ہوں. جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور ہر حوالے سے ہم سے آگے، تو پھر میرے لیے ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے، ویئر از یور کمیونٹی؟ سوالیہ نشان، ہم کہاں ہیں؟ تو جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے میرے لوگ نظر نہیں آتے، تو میرا دل روتا ہے اپنی قوم کے لیے. تو اسی درد کو جو ہے میں نے الفاظوں کی صورت دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بساط نہیں کہ میں لکھ سکوں، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور ریسنٹلی جو ہے یہ میں نے لکھنا شروع کیا. پلیز ذرا لوگوں کو ذرا یہ
सुनाएं ताकि मैं देखता हूँ मेरे पास अगर इस वक्त अवेलेबल है तो मैं ज़रूर जो है ना अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें पहला तो आपने जो नौजवानों के हवाले से लिखा है कि हमारे जो नौजवान हैं वो किस जगह पर जा रहे हैं, तो ये एक आप ये समझें कि जो आजकल हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज क्रिश्चियन घराने के हालात हैं वो मैंने लिखे, तो वो मैं शेयर करता हूँ। इसका उन्वान है घर घर की कहानी। घर घर की कहानी। आजकल घर घर की ये कहानी है, बाप पैसों की मशीन और माँ नौकरानी है। होता नहीं ख्याल वालिदैन की परेशानी का, रात देर तक रहना बाहर ये बेटों की मनमानी है। आजकल घर घर की ये कहानी है। बूढ़ा बाप जाए कमाने और खुद करें आराम, ये इनकी जवानी है। आता नहीं, ये बेटियों के लिए सर मैंने लिखा है, आता नहीं सलीका कुछ खाने पकाने का, आता नहीं सलीका कुछ खाने पकाने का, पर आता है हर बहाना काम से जान छुड़ाने का। दोस्तों सहेलियों के साथ गुजारना चाहते हैं दिन और रात, दोस्तों सहेलियों के साथ गुजारना चाहते हैं दिन और रात, होते नहीं कुछ लम्हे कि गुजारे माँ बाप के साथ। आजकल घर घर की ये कहानी है। मीडिया के हवाले से कुछ इसमें मैंने ऐड किया है। मोबाइल से मिलता नहीं इनको छुटकारा, माँ बाप से भी ज्यादा लगता है अब मोबाइल इनको प्यारा। सोशल मीडिया के हो गए हैं ये दीवाने, सोशल मीडिया के हो गए हैं ये दीवाने, वालिदैन और सब रिश्ते अब लगते हैं इनको पुराने। लगती है हर बात बुरी माँ बाप के समझाने की, लगती है हर बात बुरी इनको माँ बाप के समझाने की, होती नहीं खबर किसी को भी इनके आने जाने की। ख्वाहिशात के बोझ तले माँ बाप को दबाते हैं, ख्वाहिशात के बोझ तले माँ बाप को दबाते हैं, होता नहीं एहसास कि माँ बाप कैसे कमाते हैं। हरकतों से अपनी माँ बाप को करते हैं ख्वार, हरकतों से अपनी माँ बाप को करते हैं ख्वार, जब माँ बाप को होती है इनकी ज़रूरत तो हो जाते हैं ये उनसे बेजार। आजकल घर घर की ये कहानी है। माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, हर रोज़ उन्हें रुलाते हैं, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, हर रोज़ उन्हें रुलाते हैं। बूढ़े माँ बाप का बनते नहीं सहारा, बुढ़ापे में छोड़ कर कहते हैं हाफिज खुदा तुम्हारा। अगर मर जाए माँ बाप दोनों में से कोई, इनको फिर भी एहसास नहीं होता कि कितनी कीमती चीज़ है हमने खोई। एक बात बताना चाहता हूँ सबको, एक बात बताना चाहता हूँ सबको, देना पड़ेगा हिसाब इन बातों का रब को। वक्त खुद को जरूर दोहराएगा, वक्त खुद को जरूर दोहराएगा और तुम्हारे वालिदैन की जगह तुमको लाएगा। इस बात का तुम जरूर रखना ख्याल जनाब, बोओगे कांटे तो कभी नहीं काट पाओगे गुलाब। कुछ भी ना रहेगा उस वक्त तुम्हारे साथ, फिर जिंदगी गुजारोगे पछतावे के साथ। जब खुदा के कलाम की दूरी होती है तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। इस हवाले से भी मैंने इसमें ऐड किया है। खुदा का कलाम भी बताता है, करेगा जो माँ बाप की इज्जत और खिदमत वही सुख पाता है। आजकल घर घर की ये कहानी। तो ये सर आज के जो हालात हैं उनके हवाले से मैंने लिखा है, ताकि ये है कि मतलब आप देखें हर घर हर फैमिली में ये इश्यूज आ रहे हैं। तो एक छोटा सा ख्याल था जो खुदा की तरफ से मुझे मिला था, वो मैंने लिखा है इसमें। मिस्टर आमिर जॉन साहब, बहुत ही आपके अंदर खुदावंद ने बड़े स्किल्स डाले हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, और नौजवान आपने जो लीडरशिप उसका भी आप ख्याल रखते हैं। तो आपने बहुत अच्छी अभी जो गज़ल आपने बड़ी अच्छी नज़म पेश की है। सो रियली मुझे बड़ा उसके जो जितने भी आपने उसकी तरतीब बनाई है, जो शायरी है वो यकीनन वो रियलिटी पर मबनी है, और एक एक जो शेर है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। तो और भी आपको ऐसी नौजवानों के लिए इंसिडेंट भी होते रहते हैं, उनके लिए कुछ एक ऐसा लेसन कि वो आपकी कुछ ऐसी सुन के आपकी नज़म कोई वो इस पर अमल करना शुरू कर दे। पास्टर साहब, जब आरजू राजा का केस हुआ तो आप यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इस हवाले से, और जब हमने नज़र घुराई अपने इर्द गिर्द के माहौल में तो ये कोई एक ऐसा अनोखा केस नहीं था। ये तो केस मीडिया ने हाईलाइट कर दिया तो सामने आ गया। इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं जिनको ये है कि हम रोज़ाना की बेसिस में देखते हैं। बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं जो हमसे छिन रही हैं और हमारी आंखों के सामने उनकी तजलील हो रही है। पिछले दिनों एक वो कमर वाला केस हुआ था, वो जो सूद खबरों में फंसा हुआ था,
تو ان ساری چیزوں کو میں نے دیکھتے ہوئے پھر میں نے جو ہے اپنی مسیح قوم کے لیے ایک پیغام لکھا ہے، اور میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور اعزاز کی بھی بات ہے کہ آج آپ کے چینل کے توسط سے میں اس پیغام کو جو ہے میں شیئر کر سکوں گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ آپ ضرور جو ہے اسے آن ایئر کیجیے گا. یہ وہ پیغام ہے جو میری کرسچن کمیونٹی کے لیے ہے، اور یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو. لکھا میں نے کچھ اس طریقے سے ہے: جاگ مسیحی جاگ، جاگ مسیحی جاگ، کب تک یوں ہی سوتا رہے گا، خود پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ روتا رہے گا. تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹیوں کو چھینا جا رہا ہے، ہر روز ظلمت کا ایک نیا قصہ سامنے آ رہا ہے. بے بسی کی تو کیسی لکھ رہا ہے داستان، لاچاری کا کیوں بن گیا ہے تو سامان. کب کھلے گی اپنے حق کے لیے تیری زبان، جاگ مسیح جاگ. کہیں تو کٹتا ہے، کہیں تو پٹتا ہے، کہیں تو ہوتا ہے رسوا برے جہان. ایوانوں میں چپ ہے، گھرانوں میں چپ ہے گرجوں میں چپ کیوں تیری زبان. کھول کے منہ اپنا کہیں تو بیان کر اپنی داستان، جاگ مسیح جاگ. تیری خواہشات تجھے روز بروز دبائے جا رہی ہیں، کہیں قرضے کہیں سود خوری میں پھنسائے جا رہے ہیں. کر اپنی آنے والی نسلوں پہ کچھ کرم، تو مسیح ہے رکھ لے اسی بات کا برہم. جاگ مسیح جاگ. تو تو جانا پہچانا جاتا تھا مسیح کے جلال سے، تو تو جانا پہچانا جاتا تھا مسیح کے جلال سے. کر دیا ہے تو نے اپنا کیا حال اپنے ہی اعمال سے. جاگ مسیح جاگ. تعلیم صحت کے شعبے سے بھی مٹتی جاتی ہے تیری پہچان، تعلیم صحت کے شعبے سے بھی مٹتی جاتی ہے تیری پہچان. جاگ مسیح جاگ، مت بن شراب نوشی اور نشے بازی کا سامان. جاگ مسیح جاگ. غیر قوموں سے تعلقات پہ نہ رکھ تو فخر، غیر قوموں سے تعلقات پہ نہ رکھ تو فخر. اپنی قوم اور گھرانے کے معاملات کا نہ کر ان سے ذکر. ہو نہیں سکتے کبھی بھی یہ ہماری عزتوں کے پاسدار، ہو نہیں سکتے کبھی بھی یہ ہماری عزتوں کے پاسدار. یہی وجہ ہے کہ ہوتے ہیں ہم ہر روز ان کی ظلمت کا شکار. جاگ مسیحی جاگ. فیشن نشے بازی بے حیائی کا تو بن گیا ہے سامان، فیشن نشے بازی کا اور بے حیائی کا تو بن گیا ہے سامان. کس شبیہ پہ تو بنا ہے، مسیح کے کفارے کو تو پہچان. جاگ مسیح جاگ. تیرے نوجوانوں کے پاس ہے نہ کوئی ہنر نہ کوئی مقام، اگر رکھے گا خدا سے دوری تو ہوگا یہی انجام. جاگ مسیح جاگ. کیا بات ہے سر، یہ ایک پیغام ہے میرا میری قوم کے لیے. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طرح سوئے رہیں گے تو ہم ہر روز اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے یار و مددگار، بے عزت ہوتے ہوئے اور چھنتے ہوئے ہم دیکھیں گے. فورس کنورشن کے کیسز ایسے سامنے نہیں آ رہے. چائلڈ میرجز جو ہیں وہ دیکھیں وہ کیسے بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے گھروں کے حالات، اپنی قوم کے حالات ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ہم ان کی ظلمت کا شکار ہوتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ میرا میسج جو ہے ضرور میری قوم تک پہنچائیے. گریٹ میسج، گریٹ میسج. مینیجنگ ڈائریکٹر پرل انسٹیٹیوٹ مسٹر عامر جان کا ایکسرسائز کا ٹائم ہو چکا تھا. وہ ہمیں اپنے ساتھ فٹنس فرسٹ جم لے گئے، جہاں انہوں نے کچھ وقت ایکسرسائز کی. عامر جان صاحب، گریٹ پرسنالٹی آپ کی، بہت ہی ینگسٹر ہیں اور along with sound health. تو آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کون سی آپ اسپورٹس کا بھی بتائیں کہ کون سی گیم سے آپ کو دلچسپی ہے
और आप बड़े फिट हैं, मैं मतलब बड़ा खुश हुआ हूँ कि आप अभी यंग एज में हैं और आप रेगुलर जिम भी जाते हैं और आपकी खूबसूरती का राज बताइए। आपकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग है। पास्टर साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफों के पुल बांध रखे नो हैं। ये रियलिटी है, ये इट्स नॉट अ बटरिंग, नॉट अ फ्लैटरी, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है। ब्लेसिंग्स के हवाले से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं ब्लेसिंग्स को गिनवाना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, और मैं समझता हूं कि ये खुदा का एक ख़ास हाथ है मुझ पर, उसकी नज़र करम है कि हर हवाले से खुदा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। और जहाँ तक ये है कि खूबसूरती तो ये खुदा की देन है, ठीक है। और फिटनेस के हवाले से डेफिनेटली अब दिन भर की सारी हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि अगर हम अब खुद अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस ना हो तो डेफिनेटली ये है कि फिर हम खुद को मेंटेन नहीं रख सकते। तो मतलब ये आप कह सकते कि टीन एज से जो है ना मेरा शौक़ है कि मैं ख़ुद को जो है वो एक्टिव, स्मार्ट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मैं मैनेज करता हूँ और जिम मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उसमें ये है कि मतलब एज अ रेगुलर बॉडी बिल्डर तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि फ़िटनेस के लिए जो है ना कुछ वक्त मैं अपने लिए निकाल लेता हूँ और उस वक्त के बाद फिर मैं ख़ुद को बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। कौन सी आपको गेम पसंद है स्पोर्ट्स? हाँ सर, मुझे ये है कि स्पोर्ट्स तो इटसेल्फ जो है ना वो एक खूबसूरत वर्ड है, वो बेसिकली मजमुआ है, ठीक है, गेम्स का सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। लेकिन चूंकि मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे जो शुरू से मेरा शौक़ है वो बॉडी बिल्डिंग का है, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को सारे दिन में से कम 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए कि वो अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ को जो है मेंटेन रख सके। तो ये कि बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो फ्री एक्सरसाइज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वैसे तो हम कहते हैं कि कामयाबी का जो राज है वो पेरेंट्स का भी होता है, वाइफ का भी होता है, वालदा का भी होता है। तो आपकी कामयाबी का राज, क्योंकि मैंने आपका देखा है कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, बहुत बड़े एक आपके इंस्टीट्यूट जिसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा आपको खुदा ने इस यंग एज में इतने बड़ा मनसब दिया है। क्या राज है इसके पीछे, क्या बैकग्राउंड है? पास्टर साहब, आपने जो है ना ऐसा सवाल किया कि मुझे मेरी माजी की यादें जो है ना वो आपने याद दिला दी। नो डाउट, जब तक ये है कि हीरे को तराशा ना जाए वो हीरा नहीं बनता, और हीरे की जो पहचान है वो जौहरी को होती है, और जब तक ये है कि एक पत्थर जो है वो जौहरी के हाथ में ना हो तो वो हीरे की शक्ल इख्तियार नहीं करता। नो डाउट, यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो बड़ा कठिन था, उसमें कुछ तल्ख यादें भी हैं, तल्ख हकीकतें भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम कभी भी चाहते हुए भी जो है वो फरामोश नहीं कर सकते। कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो नो डाउट मेरी कामयाबी के पीछे जो है वो मेरी माँ की दुआओं का हाथ है, और जिस तरीके से वो आज तक भी मेरे लिए हाथ बुलंद करके दुआ करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी माँ की जो दुआएं हैं ना वो मेरी कामयाबी के लिए सीढ़ी का किरदार अदा कर रही हैं। और मेरे जो वालिद साहब अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक बिलो देन एवरेज फैमिली से मेरा ताल्लुक़ रहा है, और मेरे वालिद साहब जो सैनिटरी वर्कर थे, और मुझे पता है कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग उस वक्त जो है वो सूरज नहीं निकलता था जब वो घर से काम के लिए निकल जाते थे, और जब सितारे निकलते थे फिर वो घर पर वापस आते थे। इतने वो हार्ड वर्कर थे, और वो हमारे लिए कर रहे थे जितना। और ना सिर्फ ये कि वो हार्ड वर्कर, हमने उनसे इंस्पिरेशन लिया कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, हमें लिखाया पढ़ाया, तो हम भी उन्हीं के जो है ना नक्शे कदम पर चले। मैंने जैसे आपको बताया कि बिलो देन एवरेज फैमिली से बिलोंग था, तो घर के जो अखराजात वगैरह थे वो पूरा करना मुश्किल होते थे, तो मैंने 8th क्लास से जो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी। और फिर जैसे स्कूल की छुट्टियां होती थी तो उसमें जो 3 माह की छुट्टियां होती थी उसमें हम क्या करते थे कि मैंने सर्विस स्टेशन पर भी काम किया, गाड़ियाँ धोई हैं, और मैंने डिस्पेंसरी का काम भी किया है, मैंने टेलरिंग का काम भी किया है। और कुड यू बिलीव पास्टर साहब कि मैंने ये बोतल जो हम देख रहे हैं, मैं तकरीबन 96 की बात कर रहा हूँ। आज तो हम मिनरल वाटर को जो है ना एक ट्रेंड हमने बना दिया, लेकिन अगर हम पीछे जाएँ 96 की बात, तो उस वक्त कोई मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो उस वक्त मैं ये मिनरल वाटर की बोतल्स मैं सेल किया करता था, और पर बोतल मुझे जो है
₹2.5 جو ہے نا سیونگ ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ بھی تھا اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا. تو میں ٹیوشنز پڑھاتا تھا اور ٹیوشنز پڑھا کر رات کو تقریباً کوئی 9 بجے جب میں اپنے گھر آتا تھا تو اس کے بعد پھر میں بچوں کو جو ہماری اپنی کمیونٹی کے بچے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے 9 سے لے کر 11 بجے تک میں فری ٹیوشنز پڑھاتا تھا. اور صبح پھر میں ارلی ان دا مارننگ میں نکل جاتا تھا. اور مجھے آج بھی وہ دن بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے. میری والدہ جو ہے مجھے رول بنا کر روٹی کا دیا کرتی تھی. تو میں اپنے گھر سے پیدل نکلتا تھا اور تقریباً کوئی 10 کلومیٹر میں پیدل چلتا تھا. اس کے بعد مجھے ویگن لینی ہوتی تھی. ویگن لے کر پھر ہمارے کوئٹہ سے ایک دوسری ڈسٹرکٹ ہے جہاں میں ٹیچنگ کے لیے جایا کرتا تھا. اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے میں وہاں جا کر ٹیچ کرتا تھا. اس کے بعد میں واپس آتا تھا, پھر پرائیویٹ ٹیوشنز پڑھاتا تھا. پھر اس کے بعد اپنی کمیونٹی کے لیے میں ٹائم نکالتا تھا. اس میں سب سے جو خوبصورت ایلیمنٹ ہے اور جو چیز میں نے سیکھی اپنی زندگی میں کہ خدا کے ساتھ وفاداری. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو آپ خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر جب آپ کا ہاتھ خدا پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر آپ کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. اور خدا کے ساتھ وفاداری کا جو ایک میری زندگی میں ایک بڑا خوبصورت عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ٹیوشنز پڑھاتا تھا اس وقت پاسٹر صاحب مجھے 1000 روپیز جو ہے نا میں چارج کرتا تھا. میری انکم جو 1000 روپیز تھی 96 کی بات کر رہا ہوں ٹوٹلی. اور اس 1000 روپے میں سے بھی میں 250 روپے چرچ میں دائیکی دیا کرتا تھا. اور اس کو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا. میں نے اپنی ٹائٹ کبھی بھی نہیں روکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فائنینشلی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ فائنینشلی آپ کے گھر میں جو ہے وہ بلیسنگز آئیں, تو آپ جو خدا کا حصہ ہے وہ اسے ضرور دیں. بیسیکلی میرے نزدیک یہ ایک بزنس ہے جو خدا پراسپیرٹی. اور پراسپیرٹی صرف آپ کو فائنینشلی نہیں ملے گی, ہر حوالے سے آپ کو پراسپیرٹی ملے گی. اور میری لائف میں بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں کہ خدا نے مجھے کامیابی سے سرفراز کیا. میں نے نیفٹیک کا آپ کو بتایا, میں بورڈ ممبر ہوں اور میں اس ادارے میں 7 دفعہ گولڈ میڈلسٹ ہوں. اور میں اس صوبے میں 5 دفعہ بیسٹ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کا جو ہے مجھے ایوارڈ ملا ہے. تھینک یو ویری مچ. بلوچستان جو ہمارے گورنر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے مجھے جو ہے ایوارڈ دیا ہے. پھر FC کے جو بریگیڈیئر ہیں انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے میں ایوارڈ یافتہ ہوں. فیس بک پہ بھی تصویریں آپ؟ ہاں جی, میری فیس بک پر بھی. اور جو مطلب بڑا پازیٹیو سائن ہے, میں صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہوں. تو یہ میری کامیابی کا راز ہے. پرائڈ آف نیشن. تو میں نے یہ ہے کہ خدا کو نہیں چھوڑا, اپنا آپ جو ہے خدا کو دیا. اور ہمیشہ میں آج جہاں جس مقام پر بھی ہوں لیکن میرے پاؤں جو ہے وہ زمین پر ہے. اور پرائڈ آف نیشن ایوارڈ یہ مجھے پرائڈ آف نیشن جو 2018 میں ملا. اور میری جو نگاہیں ہیں وہ میری قوم پر لگی ہوئی ہیں. اگر اس وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو آج میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نوجوان, وہ یوتھ جو بے یار و مددگار پھر رہے ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, آج ان کا حق بنتا ہے مجھ پر کہ میں ان کا ہاتھ پکڑوں اور ان کو رائٹ ڈائریکشن دکھاؤں. میں اپنے نوجوان جو کرسچن قیادت ہے جو ان کو یہ بڑا ہی پازیٹیو میسیج حامد جان صاحب نے دیا کہ ان کے والد صاحب اتنے محنتی تھے اور اتنی محنت کر کے وہ ارلی ان دا مارننگ وہ نکلتے تھے اور رات کو جب اندھیرا ہوتا تھا وہ گھر آتے تھے اپنے بچوں کے روزگار کے لیے. تو آج کے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کا جو ان کی مطلب ایفرٹس ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی جو باتیں ہیں کہ اپنا بیک گراؤنڈ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کو بلیسنگ ملی ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹس ہے, اتنے بڑے ایوارڈز ملے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وی پراؤڈ کہ ان کو خداوند نے بہت بلیسنگ دی ہے. تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے والدین محنت مزدوری کر رہے ہیں, آپ کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ یقیناً پڑھیں اور بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع نہ کریں بلکہ بڑے عہدوں پر جائیں. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد وہ ہمیں پرل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آفیشیل گاڑی پر ملینیم مال کی طرف لے گئے. ان کے ساتھ کچھ بات چیت راستے میں کی. عامر جان صاحب, بلوچستان کی جو مشہور جو پلیسز ہیں یا ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ بتانا پسند کریں. سر, بلوچستان جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ انتہائی خوبصورت اور مہمان نواز علاقہ ہے.
اور جب لوگ بلوچستان میں آتے ہیں تو بلوچستان ان پر جو ہے اپنی یادوں کی ایک چھاپ چھوڑ دیتا ہے. اور اگر ہم بلوچستان کی روایت کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کے لوگ جو ہے نہایت مہمان نواز لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان کی جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ پورے پاکستان میں جو ہے مشہور ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وزٹرز ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ بلوچستان کی جو یادیں ہیں وہ انہیں کبھی بھی جو ہے بھلا نہیں سکتے. اور اسپیشلی میں بات کروں گا بلوچستان کے جو مسیحوں کے حوالے سے دے آر ویری اسٹرانگ اور خدا کے فضل سے اس وقت اچھے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہے. اور وہ پھر یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں. یونٹی آپ کو یہاں بہت زیادہ نظر آئے گی لوگوں میں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے قبائل ہیں ان کے ساتھ ان کی جو مراسم ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. میل ملاپ ان کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ہے. اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی ویژنری لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا گول کیا ہے, ہماری اچیومنٹس کیا ہیں. اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ بلوچستان میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اپنی سروسز جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں فورن کنٹریز میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ وہاں جا کر لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. تو بلوچستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ادا کیا. اور صوبے کے اگر آپ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو بلوچستان جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے. معدنیات کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری جو پہاڑ ہے, ہمارے جو زمینیں ہیں یہاں بلوچستان کی, یہ فل آف ریسورسز اور معدنیات سے بھری پڑی ہیں. آپ گیس دیکھ لیں وہ بلوچستان سے جو ہے پورے ملک کو سپلائی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی سب سے بڑی جو ذخائر ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم ریکوڈک کہتے ہیں, وہ بلوچستان میں ہے. تو اگر بلوچستان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے, اس کی معدنیات کو, جو قرضہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو پاکستان کا قرضہ ہے اس کو بلوچستان جو ہے وہ ایک انسٹالمنٹ میں ادا کر سکتا ہے. جی بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی آپ نے واقعی بڑی جو ڈیٹیلز سے ساری چیزیں بتائی ہیں. میں یہاں کے لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. بالکل. جو بلوچ ہیں, پٹھان ہیں اور دوسری کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو پیار ہے, محبت, یہ بڑا ادھر ڈسکریمنیشن میں نے نہیں دیکھی. میں بھی کافی دیر سے یہاں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتا ہوں, آنا جانا بھی ہے, لیکن میں آئی ڈو اپریشیٹ دا پیپل آف بلوچستان کہ یہ مسلم, کرسچن, ہندو سب پیار محبت سے رہ رہے ہیں. سر بلوچستان جو ہے میں اس کو ایسے بیان کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان جو ہے ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ, نسل, ذات پات کا پھول لگا ہوا ہے. کیا بات. اور ہر ایک جو بھی اس میں قبائل ہے, ریلیجن ہے, اس نے اپنی خوشبو جو ہے نا وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. اور اس کی خوشبو سے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک مذہب, قبیلہ یا کوئی ایک ریلیجن جو ہے وہ استفادہ حاصل نہیں کر رہا بلکہ سبھی کر رہے ہیں. سندھی, بلوچی, پنجابی, ہم سب بھائی ہیں آپس میں. اور جب ہم سب ملتے ہیں تو ہم ایک مٹھی کی شکل میں ہیں. ون نیشن. وی آر دا ون نیشن اور وی آر انڈر آور ون فلیگ. تو ہم ایک موٹیو کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں. گریٹ. اتنی دیر میں ہم میلینیم مال KFC فاسٹ فوڈ پوائنٹ پہنچ گئے, جہاں پر ہم نے ایڈمن آفیسر خضر خان اور مینیجنگ ڈائریکٹر پرل انسٹیٹیوٹ مسٹر عامر جان کے ساتھ مل کر فاسٹ فوڈ کھا کر خوب لطف اندوز ہوئے. اس کے بعد مینیجنگ ڈائریکٹر پرل انسٹیٹیوٹ مسٹر عامر جان نے ہمیں بڑی عزت اور احترام سے رخصت کیا.